مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام مولانا حفیظ الرحمان صاحب، صدر اسلامک ایجوکیشن سوسائٹی کویت، اور میرے بہت ہی قابل قدر بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گزارش تو میں اپنے اسٹیج والے ان لوگوں سے کروں گا کہ یہ جو اسٹیج کے اوپر مختلف طرح کی تصویریں دکھا رہے ہیں اس کو روک دیں تاکہ ذرا پوری توجہ کے ساتھ بات لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج ہم الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے لیے نہیں، اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حضرات، جو سب سے پہلا سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو سیرت انبیاء کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے، اور پھر انبیاء کے اندر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا کیوں اتنا اہم اور ضروری ہے۔ آج کے دور میں علم کے جو بے شمار راستے نکلے ہیں، کتنی کتابیں آئی ہیں، کتنی سائنسی ایجادات ہوئے ہیں، کتنے پروفیشنل لوگ ہیں جو انسانوں کو زندگی کی ترتیب بتانے کے لیے اور ان کو فلسفہ سمجھانے کے لیے موجود ہیں، تو آخر اس سارے نئے دور کے اندر ان پرانے واقعات کو آج کا نوجوان کیا کرے گا؟ تو یہ ایک بڑا نیچرل سا سوال ہے جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اللہ نے انسانوں کو علم حاصل کرنے کے دو ذریعے عطا فرمائے ہیں۔ ایک ذریعہ وہ ہے جس کے ذریعے سے وہ سوچتا ہے، دیکھتا ہے، چھوتا ہے، سونگھتا ہے، اور اپنے حوادث اور اپنے جو باقی چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے چیزوں کو معلوم کرتا ہے، اور پھر کچھ نتیجوں پہ پہنچتا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھتا ہے۔ یہ سائنسی ساری ایجادات، یہ ساری ترقیاں، یہ جغرافیہ، یہ ساری نئی نئی چیزیں اللہ کے اسی حکم کے مطابق جو صلاحیتیں انسان کو اللہ نے عطا کی ہیں اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس کو فزیکل دنیا کی وہ چیزیں ہیں، وہ علوم ہیں جن کو ہم سارے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس پہ لگاتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھی لگاتے ہیں کہ ہم ان کو سیکھ سکیں۔ البتہ کچھ چیزیں میٹا فزیکل کی ہیں، ما بعد الطبیعات کی ہیں، جس کے بارے میں جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے لے کے آج تک کوئی اور ذریعہ اس کے علاوہ موجود نہیں انسانوں کو بتانے کا کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے کیوں ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم یہاں دنیا سے بعد میں جب جائیں گے تو کہاں جائیں گے، اور ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، یہ کائنات بنی کیسے ہے، اور اس کے رب کے پیش نظر اس کو بنانے کے مقاصد کیا ہیں۔ دنیا کی کوئی سائنس اس دن سے لے کے آج تک نہ اس سوال کو ایڈریس کر سکی ہے اور نہ اس کا کوئی جواب دیا جا سکتا ہے۔
علم کا یہ جو دوسرا ذریعہ ہے جس میں یہ معلوم ہو کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا اور اپنے رب کے ساتھ اس کے معاملات کیا ہوں گے، اس کا کوئی دوسرا ذریعہ ایسا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ وحی کے ذریعے سے اپنے خاص بندوں کو یہ پیغام پہنچائے تاکہ وہ باقی انسانوں تک اس کے کلام کو پہنچا سکیں۔ اسی بنیاد پر دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں پیغمبر اللہ نے بھیجے تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنا پیغام ان تک پہنچانے کی صورت کر سکیں۔ یہ سارے کے سارے انبیاء جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجے ہیں، سارے ایک ہی پیغام کو لے کر آئے اور اپنے سچے دین کو جس کا نام اسلام تھا دنیا میں پھیلاتے رہے۔ البتہ ہم میں سے جتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں اور جو نوجوان سیرت کی کتابوں کو اور تاریخ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان سب کے علم میں ہے یہ بات کہ آج سے پہلے کے انبیاء جتنے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، ان انبیاء کے واقعات، ان کی زندگی کے جو معاملات اور ان کی تفصیلات بیشتر انبیاء کی ہمیں معلوم نہیں ہے، ان کے نام بھی معلوم نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے جن انبیاء کا ذکر کیا ہے ان کی بھی تاریخ کسی مصدقہ ذریعے سے قرآن کے علاوہ نہیں ملتی، اور جو ملتی ہے ان سارے لوگوں کی تاریخ کو چند اوراق میں جو ہے وہ لکھا اور جمع کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان کی تعلیمات آج کسی مستند ذریعے سے دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ 2-3 بڑے انبیاء جن کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں، اور 2-3 ایسے اشخاص جن کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے یہ بڑا پوری طرح نہیں کہا جا سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں تاریخ کے جن کی تعلیمات دنیا میں موجود ہیں۔ ان کی کیفیت بھی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب جو کتاب دنیا میں موجود ہے یہ عبرانی زبان میں، اور اس سے پہلے جو لوگ اس وقت موجود تھے ان کی زبان بہت مختلف تھی۔ پھر اس کتاب کو جب لکھا گیا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کئی سال بعد 50 سال، 100 سال، 200 سال، 400 سال تک لکھی جاتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کئی سال بعد جو لوگ پیدا ہوئے ان کا تذکرہ بھی کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جو تعلیمات اس کتاب کی صورت میں ہمیں ملی ہیں وہ نہیں ہیں جن کو ہم خالصتاً وحی کی صورت میں قبول کرتے ہوں۔ یہی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے۔ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو انہوں نے تیار کر کے لوگوں کو دیا ہو، یہ وہ کتاب ہے میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان کی زندگی سے کے بہت مدت بعد 70 مختلف انجیلیں لکھی گئیں۔ ان 70 انجیلوں میں سے صرف 4 کو کئی 100 سال بعد چرچ نے قبول کیا اور باقیوں کو قبول نہیں کیا۔ کس بنیاد پہ قبول کیا یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، اور کس بنیاد پہ ان کو رد کیا گیا یہ بھی دنیا کے پاس معلومات نہیں ہیں۔ ان 4 کتابوں کے اندر بھی جو واقعات ہیں، جیسا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اس کے اندر بھی بے شمار معلومات وہ ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بہت عرصے بعد کے واقعات بھی اس کے اندر موجود ملتے ہیں۔ گویا آج سے پہلے کی انسانیت کے ان بڑے رہنماؤں کو جو انبیاء کی صورت میں دنیا میں تشریف لائے تھے، ان کی تعلیمات کو اس وقت خالص حالت میں اور مکمل حالت میں دنیا میں کہیں سے تقریب کوئی معمولی تقریب نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ میں اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کویت کی جانب سے اپنے تمام موجود ہے جس کتاب کو وہ دنیا میں لے کے آئے، اس کی کتاب کی کیفیت یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، ان کے ساتھ باقاعدہ کاتبین وحی ہوتے تھے جو اس کو فوراً لکھ لیتے تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی ترتیب دیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ 23 سال کے طویل عرصے میں کتاب نازل ہوتی رہی، اور اس میں جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے تھے کاتبین وحی کو کہ اس کو کس صورت میں کن آیات سے پہلے اور کن آیات کے بعد لکھا جائے۔ یہ ترتیب بھی پوری کی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب وحی نازل ہوتی تھی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حافظے میں ہوتا ہی تھا، خود مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ وہ نماز پڑھیں تو نماز کے اندر قرآن کا کچھ حصہ ضرور پڑھیں۔ تو صحابہ میں سے بھی ایک بڑی تعداد تھی جو آیات نازل ہوتی تھی ان کو پوری طرح اپنے حافظے میں محفوظ کر لیتے تھے، اور بہت سارے ایسی بھی چیزیں تھیں جس پہ اس کو پتوں پہ، پتھروں پہ، چمڑے پہ اسی زمانے میں لکھ بھی لیا گیا۔ گویا یہ سارا کا سارا سیٹ اپ جو ہے قرآن مجید کی صورت میں اصلی شکل میں اس وقت سے لے کے آگے تک چلتا رہا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں اس کی بہت ساری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بات بہت مصدقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنی وحی نازل ہوئی وہ اپنے پوری ترتیب کے ساتھ کہاں وقفہ کرنا ہے، کہاں رکنا ہے، کن صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی جانی چاہیے، کس کے آغاز میں نہیں لکھی جانی چاہیے، یہ سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی میں پوری طرح مکمل ہوئے، اور جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے یہ کتاب اپنی پوری شکل صورت میں موجود تھی۔ پھر اہل علم بھی جانتے ہیں، اور نوجوانوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، کوئی واقعہ وحی کے علاوہ قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے۔ ان کے سارے اقوال جن کو ہم حدیث کی صورت سمجھ کر اکٹھا کرتے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں اس سے جو قرآن کی آیات کی صورت میں ہے۔ گویا قرآن مجید خالصتاً اللہ کے نبی پر اترنے والے ایک فرستادہ جو ہے اپنا کیا نام ہے فرشتہ، اس کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچا، اور آج بالکل اسی حالت میں موجود ہے۔ تو گویا میری اگلی گفتگو کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر پورا اعتماد اور یقین کرنا چاہیے کہ جس کتاب کو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ دنیا میں دے کر گئے وہ پوری کی پوری ٹھیک حالت میں محفوظ ہے، اور آج جس قرآن مجید کی تلاوت آپ سنتے ہیں یہ بین ہی وہی الفاظ اور وہی ساری صورت ہے جو وحی کی صورت میں 1400 سال پہلے لوگ تک پہنچے تھے۔ ایک حصہ تو گفتگو کا یہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے وحی اور اس معجزے کو کہ 1400 سال تک یہ کتاب بالکل اسی صورت میں موجود ہے۔ اگر یہ کتاب نعوذ باللہ کسی انسان کی لکھی ہوتی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا اعزاز ہوتا کہ وہ یہ کلیم کرتے کہ دیکھو میں ایک ایسی کتاب لے کر آیا ہوں جو زندہ ہے، جو ساری دنیا کے مسائل کو حل کرتی ہے، اور میں نے اس کو کتنا خوبصورتی کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ کمال یہ ہے کہ اتنی عظیم کتاب کو جو بندہ لے کر آ رہا ہے وہ ڈسکلیم کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے، کہتا ہے یہ تو مجھے اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں عطا ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ سچائی اور کیا ہو سکتی ہے دنیا کے اندر کہ اتنا عظیم کارنامہ انجام دینے والا شخص خود یہ کہے کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، میرا کلام بالکل اس سے مختلف ہے، اور وہ اس کے ساتھ جوڑنے والا اور اس کے ساتھ چلنے والا نہیں ہے۔ تو یہ پہلی دلیل ہے یہ سمجھنے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیز نازل ہوئی وہ ہمارے لیے کتنی قابل قدر ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں وہ اس دور کے لیے اور آج کے دور کے لیے اور آنے والے دور کے لیے کتنی عظیم ہیں۔ ویسے تو اس کے لیے بہت سارا وقت چاہیے جس کی تفصیل میں بعض چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن میں بڑے مختصر اشارات کے ذریعے سے جو بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، کائنات کے وہ سارے راز
جو سائنس نے کئی 100 سال بعد ڈھونڈے اور ان کو جانا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے اس طرح پہنچایا۔ یہ جو انسان کی پیدائش کا عمل ہے کہ وہ ایک قطرے سے ایک لوتھڑے میں بدلتا ہے، پھر لوتھڑے سے اس سے اگلی اس کی حیثیت بنتی ہے، پھر اس کے اندر ہڈی آتی ہے، پھر اس کے اندر اس کے باقی جو گوشت ہے وہ اس کے اوپر چڑھتا ہے، اور پھر انسان کو اللہ ایک بالکل نئی مخلوق کی صورت میں لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہے۔ آپ میں سے کئی سارے لوگوں نے سنا ہوگا یہ سارا جو عمل ہے، اس زمانے میں نہ کوئی کیمرے تھے، نہ کوئی طبیعیات کی کتابیں تھیں، نہ بایولوجی کا کوئی علم تھا، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ پروسیس کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے سائنسدانوں نے جب ان آیات کو پڑھا اور سنا تو وہ حیرت زدہ ہوئے، اور انہوں نے کہا یہ اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہو نہیں سکتی۔ جو علم آج لوگوں نے دریافت کیا ہے، بے شمار تجربات اور کیمروں اور بے شمار علوم کے سبب سے، اس کو قرآن مجید نے اس زمانے میں بیان کیا ہے۔ اس طرح کے بے شمار اور واقعات ہیں، لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ میں چونکہ وقت کی قلت ہے، میں جو چیز آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات انسان کو دیں، وہ تعلیمات ایسی ہیں کہ عرب کے ایک خطے کے اندر رہنے والا انسان کبھی ایسا نہیں کر رہا ہے کہ وہ عربوں کو مخاطب کر رہا ہو، اجمیوں کو مخاطب کر رہا ہو، اپنی آبادی کے لوگوں کو مخاطب کر رہا ہو۔ وہ پوری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے، اور پوری انسانیت کے نام سے اس کے سارے پیغامات جو ہیں اس کے سامنے آتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں بتائی وہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک انسانوں میں نسل، قوم، زبان، رنگ کوئی وجہ اور سبب نہیں بن سکتا ہے کسی بنیاد پر وہ کسی دوسرے پر فوقیت کا سبب بننے والا ہو۔ اور یہ عجیب و غریب سی صورت ہے کہ دنیا کے بے شمار لوگ جو صدیوں تک اور آج بھی باہم اس لیے جھگڑ رہے ہیں کہ وہ کالے ہیں، وہ گورے ہیں، وہ دوسروں پر فوقیت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے یہ بات لوگوں تک پہنچائی کہ کسی شخص کو کسی رنگ، نسل کی بنیاد پہ کوئی فوقیت، کوئی اہمیت حاصل نہیں، سوائے اس کے کہ اس کا اخلاق و کردار، اس کا میرٹ دوسروں سے مختلف ہو۔ میں امریکہ کے اندر بہت عرصے تک رہا۔ امریکہ کا ایک کالا مسلمان جو مسلمان ہونے سے پہلے بڑی حد تک بہت شدت سے، جسے کہتے ہیں نا رنگ کے تعصب میں مبتلا تھا۔ کالے اور گورے آپس میں بہت الجھا کرتے تھے، اور کالوں کے ہاں بعض لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے ہر کالی شے مقدس ہے۔ وہ سفید کوئی چیز نہیں کھاتے تھے، وہ بینگن کھاتے تھے، وہ کپڑے بھی اسی طرح کے پہننا چاہتے تھے، وہ ہر شے جو سفید ہوتی تھی اس سے نفرت کرتے تھے، کالی چیز سے محبت کرتے تھے۔ انہی کے اندر کا ایک نوجوان، اس زمانے میں جو نوجوان تھا، میلکم ایکس، اس نے بالآخر اسلام قبول کیا اور وہ پہلی دفعہ حج کرنے کے لیے گیا۔ جب اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ، سارے مختلف رنگوں کے اور سارے مختلف زبانوں کے بولنے والے، ایک ہی جگہ پہ دو چادروں کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ اس کا طواف کر رہے ہیں، اور کوئی کسی کو دھکا نہیں دے رہا، اور کوئی کالا پیچھے نہیں ہے اور کوئی گورا آگے نہیں ہے، تو وہ پکار اٹھا، دنیا میں رنگ، نسل اور فرقے کی بنیاد کا صرف ایک ہی حل ہے جو اسلام نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ انسان کو باہر پولیس لگانے کی ضرورت سے زیادہ یہ بات اہم ہے کہ انسان اپنے اندر پولیس مین کو بٹھائے، اس کو اس بات کا احساس ہو کہ اس نے اپنے رب کو جا کر جواب دینا ہے، اور اس کے ہر عمل کو جانچا جا رہا ہے، تولا جا رہا ہے، ناپا جا رہا ہے۔ اسی کی بنیاد پر وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور جو واقعات جنگوں کی صورت میں بھی ہوں گے اس کے اندر بھی
وہ انسانیت کے تقاضوں کو کبھی ملیا میٹ نہیں کرے گا۔ حضرات آپ کے علم میں ہیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں بہت اچھی طرح اس کا علم ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں نے اب تک 2 دفعہ فتح کیا۔ ایک وہ زمانہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے ایک غلام کو ساتھ لے کر آئے تھے، اور اس عالم میں آئے تھے کہ آدھا سفر غلام اونٹنی پہ سفر کرتا تھا اور آدھے پہ آپ سوار ہوتے تھے۔ اور جب وہ بیت المقدس کی حدود میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت غلام کے سواری پہ بیٹھنے کا موقع تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی لگام لے کر، اس کی نکیل لے کر داخل ہو رہے تھے، اور اس وقت بیت المقدس میں کسی خون خرابے کے بغیر مقامی آبادی نے استقبال کیا، چابیاں ان کے حوالے کیں اور کہا جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آدھا آ گیا ہے۔ اس کے بعد پھر صلیبی جنگیں ہوئیں، اور آپ کو اس کا جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کے بہت اچھی طرح علم میں ہوگا کہ ان صلیبی جنگوں میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے اندر جو جنگ ہوئی، اتنی خون ریزی کی گئی صلیبیوں کی طرف سے کہ کہتے ہیں کہ گھوڑوں کے گھٹنوں گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون بیت المقدس میں بہہ رہا تھا۔ لیکن اس کے کئی سال بعد جب حضرت جو صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہوئے تو بیت المقدس کی تاریخ میں یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میں نے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں درجنوں کتابیں پڑھی ہیں کہ یورپینز نے اس بات کو قبول کیا کہ صلاح الدین کو جو اخلاقی برتری تھی، سوائے ان کے جو جنگ کے اندر سامنے آئے تھے، کسی بچے کو، کسی خاتون کو، کسی گھر کو، کسی آبادی میں جہاں لوگ پرامن رہ رہے ہوں، کسی کو چھیڑا نہیں گیا۔ اس کی اخلاقی برتری کو ساری دنیا نے قبول کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاقی برتری کہاں سے آئی؟ یہ انہی تعلیمات کا حصہ تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سکھایا تھا کہ تم اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہو، اور ہر اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کے اندر آپ کو اختیار دیا گیا تھا، اور آپ نے اس کو ٹھیک معنوں میں استعمال کیا یا غلط معنوں میں استعمال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام کے ذریعے سے یہ بات عام کی کہ آپ کے اندر ایک پولیس مین بیٹھا ہوگا جو آپ کو یہ بتا رہا ہوگا کہ آپ کو کیا دنیا کے اندر کام کرنے ہیں۔ باہر کی قوتوں سے زیادہ خود آپ کے اندر کی قوت آپ کو سہارا دے رہی ہوگی، سمجھا رہی ہوگی، اور ٹھیک راستے پر لے کر چل رہی ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کے کچھ اثرات ہیں، اور میں اس کے 2-3 چیزیں صرف آپ سے عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں، اور میں خاص طور پہ آج کے نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ میری عمر کے جو لوگ ہیں وہ زندگی کا بڑا حصہ گزار چکے ہیں، اللہ زندگی دے، سب کو لمبی زندگی دے، لیکن وہ جسے کہتے ہیں تبدیلیوں کے عمل میں کون آ سکتا ہے، اور وہ جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں ان کو کون گریب کر سکتا ہے، کون ان کو حاصل کر سکتا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، جنگ ہے اور مسلمان بڑی تھوڑی تعداد میں ہیں، کفار بڑی تعداد میں ہیں، بدر کے میدان میں آمنا سامنا ہے، بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مکہ سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر، اپنے مال اموال چھوڑ کر مدینہ میں گئے تھے۔ پھر ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہوتا ہے۔ یہ جو صلح کا معاہدہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں یہ طے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اتنے کروڑ روپیہ یا اتنے دینار ہمیں دے دیے جائیں تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے گھر بار ان کی مالیت ہمیں ادا کر دی جائے تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھیں جو کی جانی چاہیے تھی۔ جنگوں کے اندر عام طور پر دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ عجیب و غریب معاہدہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے شعلوں کے اندر سے علم کے چراغ کو باہر نکالا۔ فرمایا کفار میں جو لوگ لکھے پڑھے ہیں وہ اگر اتنی تعداد میں مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ہم ان کو قید سے رہائی دے دیں گے۔ یہ انوویٹو آئیڈیاز، یہ دنیا کو بدلنے کی تدبیریں، یہ انسانی سوسائٹی میں عام طور پر آپ دیکھنے والے لوگوں میں نہیں ہوں گے۔ گویا ایک ایسی کیفیت جس کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، آپ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی لوگوں کو کہ
کہ دیکھو پڑھنا لکھنا سمجھنا اور یہ جو علم ہے یہ کسی کی میراث نہیں ہے، اس کے لیے کسی کا مسلمان اور کافر ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جہاں سے ملتا ہے اس کو لے لو۔ اور مسلمانوں کو جو مدینہ کے اندر رہتے تھے اس میں سے بے شمار لوگوں کو اس کے ذریعے سے علم کے سیکھنے کا ایک موقع ملا۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی کے مراحل میں جب ہم آگے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم میں سے بھی ہر شخص کو اتنے سارے مواقع ملتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی ان مواقع کو کیا جائے۔ ہمیں موقع ملتا ہے کسی بیرون ملک آنے پہ، رہنے پہ، کسی اچھے کاروبار کا، تو ہم اس کو چوز کرتے ہیں، لے چلتے ہیں۔ کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ایسے ملک میں آئے ہیں، ہم نے کبھی عربی نہیں جانی تھی، کیا ہمارے بچوں میں سے کوئی 10-20 ایسے ہو سکتے ہیں جو عربی کے اسکالر بنے، جو دنیا کے اندر جانے والے اور پہچانے والے لوگوں کے اندر ایک رابطے کا کام کرنے والے ہوں؟ وہ دنیا بھی بنائیں لیکن اس اعتبار سے ایک بڑی اہم جگہ پہ پہنچیں۔ اب میں آپ کو دوبارہ سیرت پہ لے جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے وقت کی قلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 واقعات، وہ جو ویژن ہوتا ہے نا، آپ کہاں تک دیکھ سکتے ہیں، وہ کمال درجے کی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے، صحت مند ہے، اچھا بھلا ہے، لیکن ضرورت مند ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، کچھ صدقہ چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کا ڈیل ڈول دیکھا، ظاہر ہے یہ مشورہ ہر ایک کو نہیں دیا جا سکتا تھا۔ کہا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا واللہ کوئی چیز نہیں ہے، ایک پیالہ ہے بس، وہ ایک پڑا ہوا ہے۔ کہا وہ اس کو لے آؤ۔ وہ پیالہ لے آیا، آپ نے اس کو بیچا، بیچ کر کہا یہ لو کلہاڑا اس سے خریدو، جنگل سے جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، ان کو مدینے میں بیچو اور اپنے لیے روزگار کا ذریعہ بناؤ۔ انوویشن، تبدیلی کے عمل کا ایک نیا سلسلہ۔ بے شمار لوگ کہتے ہیں پتر واسطے جاب ڈھونڈنے پہ لبدی نہیں، کچھ نیا سوچنے کی ضرورت ہے۔ حکومتوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے، اپنے معاشرے کے اندر سے اپنے لیے راستے خود بنانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت راستہ دیا کہ اگر آپ صحت مند ہیں، اگر آپ میں کرنے کی کچھ ہمت ہے، تو پھر اپنی معیشت کو سنوارنے کے لیے آپ کو خود آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک تیسرا واقعہ، اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں اسلام تو جنگوں کے ذریعے سے پھیلا اور اس نے تو صرف تلوار ہی سے کام لیا۔ اب میں اپنی گفتگو کا اختتام تقریباً انہی واقعات پہ کروں گا۔ جنگیں ضرورت تھیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو ستایا گیا تھا، مدینہ سے نکلے تھے، اور جب وہ مکہ سے نکلے تھے مدینہ کے اندر گئے، ایک رات بھی ایسی نہیں تھی جو لوگوں نے سکون سے گزاری ہو جب انہیں یہ خطرہ محسوس نہ ہوا ہو کہ دشمن کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ ایک ایسے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے لیے لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو جنگ میں جا سکتا ہے وہ اپنا نام رجسٹر کروائے۔ لوگ آ رہے ہیں، نام رجسٹر ہو رہے ہیں۔ ایک خاتون کا بیٹا 9-10 سال کا ہوگا، مجھے سچی بات ہے صحیح عمر یاد نہیں، لیکن بالکل نوجوان سا بچہ۔ خاتون اس کو تیار کرتی ہیں، تلوار دیتی ہیں، کہتے ہیں بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے تو ذرا ایڑیاں اونچی اونچی کر کے اور لگے کہ تم جوان ہو گئے ہو تاکہ رجسٹر ہو سکو۔ وہ جیسے اس کو بتایا گیا تھا اسی طرح ہمت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے۔ آپ اسے دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، کہتے ہیں زید ابھی تمہاری عمر تھوڑی ہے، آپ کو جنگ پہ نہیں لے جایا جا سکتا، ہم مائنرز کو، چھوٹوں کو جنگ میں ساتھ نہیں لے کے جاتے۔ ماں پیچھے کہیں بیٹھی پریشان ہو رہی ہے، میں نے تو بہت ہمت کی تھی کہ اس بچے کو جنگ میں جانے کا موقع مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جانے کا موقع نہیں دیا۔ پریشان تھی، بچے کو لے کے گھر گئی، گھر میں پریشان تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو ضائع کیے بغیر طے کیا اس کے گھر جائیں گے اور جا کر اس کا حال پوچھیں گے۔ گھر گئے، ماں سے سلام کیا، پوچھا بیٹے کو کوئی قرآن مجید یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے۔
کہا زید ادھر آؤ، مجھے کوئی چیز سناؤ جو قرآن مجید کی تمہیں یاد ہے۔ زید نے قرآن کی ایک سورہ یا اس کا کوئی حصہ سنایا، بہت شاباش دی اور کہا زید میں تمہیں ایک اور کام نہ دوں جو جنگ میں جانے سے کہیں زیادہ بہتر اور اعلیٰ ہے۔ اب ماں کے لیے اور بیٹے کے لیے ایک بالکل نیا سینیریو اس کے اندر سے نکلا تھا۔ حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ فرمائیے۔ کہا میں چاہتا ہوں تم اتنے ذہین ہو، تم یہ جو ہے عبرانی زبان اس کو سیکھو اور میرے اور یہود کے درمیان کارسپانڈنس کا کام کرو، میرے نمائندے کی حیثیت سے اس کو کرو، اور پھر ان کو کاتبین وحی میں بھی اس چھوٹے بچے کو شامل کر لیا۔ یہ اعزاز حضرت زید بن ثابت کو حاصل ہوا کہ انہوں نے بہت مختصر عرصے میں، غالباً 6 یا 8 مہینے میں زبان بھی سیکھی اور وہ فریضہ بھی انجام دیا جو زبان نہ آنے کی وجہ سے ان کے ساتھ خط و کتابت میں جس کا مسئلہ پیش آتا تھا اس کو مسلسل حل کیا۔ آپ کو پتہ نہیں علم ہے کہ نہیں ہے، میں جس زید کی بات کر رہا ہوں یہ وہ ہے جو صرف جسے کہتے ہیں کاتب وحی نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور باقی صحابہ بیٹھ کر سر جوڑ کر کہہ رہے تھے کہ کیا قرآن مجید کو کمپائل کر کے کسی ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں، بہت غور و فکر کے بعد قرآ زید بن ثابت کے نام نکلا، ان کو یہ کام دینا ہے۔ زید آئے اور کہا واللہ ابو بکر اگر آپ مجھے کہیں کہ احد پہاڑ اپنے کندھوں پہ اٹھا لو تو میں اس کو اٹھا لوں گا، لیکن یہ کام نہیں کر سکتا، یہ اتنا بھاری کام ہے۔ صحابہ کی بڑی تعداد نے کہا زید رضی اللہ تعالیٰ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے نہیں جو یہ کام کر سکے۔ چنانچہ جس کام کو آج ہم قرآن مجید کی صورت میں دیکھ رہے ہیں اس کی کمپائلیشن پوری کی پوری انہوں نے کی۔ عراب کا کام بعد میں ہوا، اس کا میں تذکرہ بھی نہیں کرتا، لیکن یہ کام ان کے زمانے میں ہوا۔ جو بات میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جنگوں کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مواقع کو ڈھونڈتے تھے اور انسان شناس ہونے کی حیثیت سے ان کو نکال کر ان کو پالش کر کے وہ چیزیں کرتے جس کی عام آدمی کو دور دور سے توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب اسی سلسلے کی آخری چیز اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کے علم میں ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ جو جنگ ہوئی تھی غزوہ تبوک، یہ 7 ہجری میں ہوئی تھی۔ جب یہ جنگ ہوئی اور یہ جنگ عربوں کے ساتھ نہیں تھی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا کی ایک بڑی طاقت جو ہے اس کے خلاف باہر نکل کر ہوئی تھی، اور پھر دشمن سامنے نہیں آیا اور مسلمان فاتح ہو کر واپس آئے۔ اس نے سحر توڑ دیا پورے عرب کا کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو چیلنج کرنا اس سرزمین میں ممکن نہیں ہے۔ خوف کے بادل ہٹ گئے اور بالکل ایک دوسری طرح کی فضا قائم ہوئی۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس جنگ کے فوراً بعد جب مسلمان اور ان کے سپہ سالار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں واپس تشریف لائے تو ان پہ آیات نازل ہوئیں، اور سورہ توبہ میں یہ بات کہی گئی اب مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ جنگوں میں جائیں۔ اس سے پہلے تو سارے والنٹیئر تھے، صبح و شام جس وقت آواز لگے اس وقت جنگ کے جانے کے لیے تیار تھے۔ فرمایا اب ضروری نہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ جنگوں میں جائیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ان گروہوں سے، ان آبادیوں سے، ان قبیلوں سے کچھ چنیدہ لوگوں کو لیا جائے جو زندگی کے سنوارنے کے گر سیکھیں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ان آبادیوں سے نکلیں گے، ذہین ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، زندگی کے قواعد کو سمجھیں گے، لا کو بنائیں گے، جوڈیشری کو قائم کریں گے، مالیات کے نظام کو سنبھال لیں گے، فوج کے لیے بھرتیوں کا نظام قائم کریں گے،
گورنر بنیں گے اور بے شمار دوسری طرح کی چیزیں کریں گے۔ یہ آیت عین اس وقت نازل ہوئی جب جنگ ابھی بالکل اپنے آخری مرحلوں میں بند ہو کر آ رہی تھی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہ 60 ہجری کے فوراً بعد دنیا میں اس تیز رفتاری کے ساتھ جہاں جہاں مسلمان مملکتیں قائم ہوئیں وہاں گورنر پہنچے، ججز پہنچے، مالیات کا نظام قائم ہوا۔ وہ ملک جس کے اندر نہ یونیورسٹیاں تھیں، نہ کالجز تھے، نہ تعلیم کے لیے ایون کاغذ اور پینسل بھی آسانی سے موجود تھے، وہاں بہت تھوڑے عرصے میں جرنیلوں کے لیے بھی قواعد بن گئے کہ اب وہ کیا کریں گے، مالیات کے نظام کے لیے بھی ٹرانسپیرنسی کا پورا نظام قائم ہو گیا، تعلیم اور خدمت کے بھی سارے ادارے چند سالوں کے اندر بن گئے۔ اور یہ وہ معجزہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ آج کے بہت سارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں، کیا کریں؟ سیرت کی کانفرنسز ہوتی ہیں، نعتیں سنائی جاتی ہیں، کنکریوں کے بولنے کی آوازوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور بے شمار چیزیں، یہ ساری ٹھیک ہیں، لیکن وہ کیا کرے؟ وہ تو کنکریوں کو نہیں بلا سکتا۔ اس کے لیے کون سے راستے دنیا میں موجود ہیں جس پہ اس کو آگے چلنا ہے؟ خواتین و حضرات، خواتین موجود نہیں ہیں، ہوتی تو بہت اچھا تھا۔ نوجوانوں، میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ کو کوئی بندہ نہیں روکتا کہ آپ اچھے ڈاکٹر بنیں، اچھے انجینئر بنیں، اچھے آئی ٹی کے ذمہ دار بنیں، اچھے کاروباری اشخاص بنیں، ان میں سے جو چاہیں آپ بنیں۔ یہ دنیا ہے ہی اس لیے کہ اس کے نوجوان آگے بڑھ کر ان سارے میدانوں پہ چھا جائیں۔ البتہ اس بات پر سوچا کریں، باہم ملیں تو یہ دیکھیں کہ وہ ایک فرد نہیں ہے جنہیں اپنی زندگی بنانا ہے، وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں جنہوں نے اپنے ماحول کو بدل کر بالکل دنیا کا نقشہ الٹ دیا تھا۔ اس کے لیے جنگوں میں جانا بھی ضروری نہیں ہے، اور کسی ایسی مملکت میں تو اس کا تذکرہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ اہم ہے کہ آپ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے سوچیں کہ مسلم امہ کی ضرورت کیا ہے۔ میں یورپ میں رہا ہوں، ابھی بھی آتا جاتا ہوں، لوگ وہاں جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ ہمارا دشمن کہاں ہے؟ سارے اچھے وکیل دنیا کے اس ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس کا میں نام لینا نہیں چاہتا۔ سارے یونیورسٹیوں کے ریسرچ کے پروفیسر اسی ایک گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جس کا میں نام لینے سے بچ رہا ہوں۔ دنیا کے سارے بڑے بزنس مین اور ساری بڑی کمپنیاں، ان کی ملکیت ہیں، وہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہمیں اس پہ سوچنا ہے کہ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں تو ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اپنے کھانوں پہ، اپنی مجلسوں میں، اپنی جگہوں پہ کیا اس کے لیے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو صلاحیت رب نے مجھے اور آپ کو دی، میں مستقبل کو گالی دینے کی بجائے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کروں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔